بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صدائے لائبریرین ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کافی عرصے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر شفاقت علی شیخ صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا۔ کتاب ہے بہت ہی مشہور، بیسٹ سیلر رہی ہے، اسٹیفن کووی کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ ان کے اوپر ان کا تھیسس تھا ایم فل کا، جس کا نام تھا کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات۔ اس سلسلے میں ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا، تو ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ کی یہ جو بک ہے اس کو اگر ہم سلسلہ وار اقساط کے اندر جو مختلف اس کی ہیبٹس ہیں ان کا ایک تجزیہ پیش کر دیں، انالیسس پیش کر دیں صدائے لائبریرین کے ناظرین کے لیے، تو اس سلسلے کی کڑی یہ پہلا پروگرام ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور ساتھ میں اس کی جو پہلی عادت ہے اس کتاب کی، اس کا بھی کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جی پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صدائے لائبریرین کے اس ٹی وی چینل کے اوپر مجھے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد جہاں تک میری کتاب کا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ اس کا بھی مختصر سا تعارف، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ 20ویں صدی کی آخری دہائی کے اندر امریکہ کے مشہور و معروف رائٹر اسٹیفن آر کووی نے جو کتاب لکھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اس کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ 20 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن 89 میں شاید آئی تھی۔ جی 89 میں شاید پہلا ایڈیشن آیا تھا۔ 30 سال پھر تقریباً گزر چکے ہیں، اور آج تک اس کا ایک طلسم ہے جو دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ میری جو کتاب ہے کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات، اس کتاب کو آپ اسی کتاب کا اسلامک ورژن سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ میرا تحقیقی مقالہ ہے، ریسرچ ورک کے طور پر لکھی گئی ہے، ایم فل کے تھیسس کے طور پر، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کتاب کے مندرجات کا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیا جائے۔ اس کتاب کے حوالے سے دنیا بھر کے اندر کئی لوگوں نے کام کیا، کئیوں نے لیکچر دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے جس کی کوئی مثال دوسری مجھے ابھی تک دائیں بائیں نظر نہیں آتی۔ لاہور یونیورسٹی کے اندر میں اپنی اس کتاب کا ایک حصہ ہر سمیسٹر کے اندر بچوں کو تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھاتا ہوں، اور مجھ سے اکثر اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سر اس کتاب کو لکھنے کے اندر آپ کا کتنا وقت لگا؟ تو میں آگے سے مسکرا کر کہا کرتا ہوں کہ بیٹے 5 سال اس کو لکھنے میں لگے، اور اس کے پیچھے 45 سال کا غور و فکر، مشاہدات، تجربات اور سوچ بچار تھے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھی صدی میری لگی، اور اس سے پہلے آدھی صدی اسٹیفن آر کووی کی لگی تھی، اور ان دونوں کو اگر آپ کمبائن کر دیں تو 1 صدی کی وزڈم ہے جو اس کتاب کے اندر جمع کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج کی نشست کے اندر ہم نے اس کتاب کے اندر کامیاب اور مؤثر ترین لوگوں کی جو 7 عادات ہیں ان میں سے پہلی عادت کا وہ خلاصہ بیان کرنا ہے، اسے بریفلی ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ عادت کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے انسانی زندگی کے اندر۔ سادہ سی ڈیفینیشن عادت کی یہ کی جا سکتی ہے کہ ہر وہ کام جسے آپ طبیعت کی خواہش اور رغبت کے ساتھ بار بار سر انجام دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک آٹو پہ چلا جاتا ہے، ایک عادت بن جاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کے بیشتر کام جو ہیں وہ عادت کے زمرے میں آتے ہیں، مثلا کھانا پینا، سونا، جاگنا، ڈرائیونگ کرنا وغیرہ۔ علم نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے نا، ان میں سے کم از کم 80% وہ ہیں جن کا تعلق عادت کے ساتھ۔ ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ ایک سوچ بو اور ایک عمل کاٹو، اور ایک عمل کو بو کر آپ ایک عادت کو کاٹتے ہیں۔ جب ایک آپ عادت کو بوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کردار کاٹتے ہیں، اور کردار کو جو بوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی قسمت مارز وجود میں آتی ہے۔ غور کیا جائے تو انسان چند عادات کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھی یا بری جیسی عادات بھی وہ اپنا لیتا ہے، اسی سانچے کے اندر پھر اس کی شخصیت ڈلتی چلی جاتی ہے۔ اچھی عادات کو اپنانے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، مگر بعد میں ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہوتا ہے۔
اور اس کے برعکس بری عادات کو اپنانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر پھر ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں جب عقل کے اندر ابھی اتنی میچورٹی نہیں آئی ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ کچھ ایسی عادات کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جو آگے چل کر ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی کسی بھی سٹیج پر کسی بھی عادت کو چھوڑ سکتا ہے اور کسی بھی نئی عادت کو اپنا سکتا ہے اور کسی بھی عادت کو چینج کر سکتا ہے۔ یہی علم نفسیات کا موقف ہے اور اسی کی تصدیق قرآن و حدیث سے ہوتی ہے۔ اس ضروری تمہید کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کتاب کی پہلی عادت کی طرف، جو بقیہ عادات کے لیے ایک بیس کی، ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس عادت کو ہم نے یہاں اردو ترجمے کے اندر یہ نام دیا ہے کہ ذمہ داری قبول کرنا۔ اس کے لیے انگریزی زبان کے اندر پرو ایکٹیو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا ڈکشنری کے اندر ترجمہ ہے کہ پیش قدمی کے ذریعے صورتحال پر قابو پانے والا۔ ہم نے اس کتاب کے اندر اس عادت کو یا اس لفظ کو بطور خاص دو معنوں میں لیا ہے۔ نمبر ایک کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آتا ہے، انسان اس بات کو ایڈمٹ کرے کہ اس کا جو رسپانس کرنا ہے نا، وہ مکمل طور پر میرے اختیار میں ہے۔ اور نمبر دو، قدم بڑھانا، یعنی انسان آگے بڑھ کر اپنے معاملات، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں انیشیٹو لینا۔ اچھا جی، میں آپ تھوڑی وضاحت ان دونوں کی کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے شاید ہم اس کا رسپانس کرنے کے اندر بس باؤنڈ ہیں۔ آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا، جی فلاں آدمی مجھے ٹینشن دیتا ہے، یعنی وہ میرے ساتھ ایسا بیہیویئر اپناتا ہے کہ اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں ٹینشن لیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس عادت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ زندگی کے اندر جو کچھ بھی حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کے اندر تو ہم آزاد نہیں ہیں، کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہیں، وہ اپنے طور پر قدرت کے ایک نظام کے تحت یا دوسروں کے بیہیویئر کی بنا پر پیش آ رہے ہیں۔ لیکن ان کا رسپانس کس طرح کرنا ہے، اس کا رد عمل کیسے دینا ہے، یا ان کو اپنے اوپر وارد کس انداز میں ہونے دینا ہے، اس کے اندر ہم مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ڈاکٹر وکٹر فرینکل بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسانی زندگی کے اندر 3 اقدار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ایکسپیریمنٹل، کہ جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، جو کچھ ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 کریٹیو، جو کچھ ہماری وجہ سے مارز وجود میں آتا ہے، ارد گرد کے ماحول کے اندر ہم ڈیلیور کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات اور واقعات کے اوپر ہمارا رد عمل، جو ہم رسپانس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وکٹر فرینکل کے بقول کہ سب سے امپورٹنٹ قدر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات اور واقعات کے اوپر رسپانس کیا کرتے ہیں، رد عمل کس انداز میں کرتے ہیں۔ ہمارے ماحول کے اندر بے شمار چیزیں ہماری لائف کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، جو ہمارے مطابق نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو فیس کیسے کرنا ہے، ان پر رسپانس کیسے کرنا ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیں نا، ہمارا رنگ، ہماری نسل، ہمارا خاندان، ہم کس قبیلے میں پیدا ہوئے، ہم کس جنس میں پیدا ہوئے، ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر ان چیزوں کو ہم نے کس طرح لینا ہے، کیسے فیس کرنا ہے، کس انداز میں ان کو سوچنا ہے، وہ ہماری سوچ جو ہے وہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اصل چیز ہے کہ جس کو اگر ہم اپنے رسپانس کو کنٹرول کر لیں تو ہم اپنے مائنس کو بھی پلس کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ فرانس کا فلسفی مانتین یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے انسان کو کسی حادثے کے اندر اس قدر ضرر نہیں پہنچتا جس قدر ضرر اس رائے سے پہنچتا ہے جو وہ اس حادثے کے متعلق قائم کرتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے حادثے کے متعلق ہم اپنی رائے خود ہی قائم کرتے ہیں، تو لہٰذا جب رائے ہم نے خود قائم کرنی ہے تو پھر ہم اپنی رائے کو کنٹرول کریں اور سوچا سمجھا ہوا رسپانس دیں۔ ڈیل کارنیگی کا کہنا ہے کہ ہمارا ذہنی آرام اور سکون جو ہمیں زندگی میں ملتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیا ہے، اس کا انحصار ہمارے ذہنی رویے کے اوپر ہوتا ہے۔ خارجی حالات کا عمل دخل اس میں بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ 1.5 سال کی عمر کے اندر اندھی، بہری اور گونگی ہونے والی
ہیلن کیلر یہ کہتی ہے کہ خدا نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ قدرت نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی چیزوں سے محروم ہو کر بھی وہ اپنی محرومیوں کو نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ وہ اپنے پلس پوائنٹ کو دیکھ رہی ہیں۔ تو یہاں سے افراد کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ذمہ دار افراد اور دوسرے غیر ذمہ دار افراد، اور اس عادت کا عنوان بھی کیا ہے؟ ذمہ داری قبول کرنا۔ جو ذمہ دار افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہیں، جو حالات اور واقعات میں پیش آ رہے ہیں ان کے اوپر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن ان کا جو رسپانس ہم نے کرنا ہے وہ تو ہمارے اختیار میں ہے، تو ہم اپنا رسپانس جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں گے، بیسٹ رسپانس دیں گے، جو رسپانس صحیح معنوں میں ہونا چاہیے۔ غیر ذمہ دار لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے، وہ اپنے اختیار کو مانتے ہی نہیں ہیں، بس وہ حالات کو الزام دیں گے، ماحول کو الزام دیں گے، معاشرے کو الزام دیں گے، میری تقدیر ہی ایسی تھی، فلاں آدمی مجھے بڑا ٹینشن دیتا ہے، فلاں آدمی مجھے بہت میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ساری زندگی حالات کا رونا روتے رہتے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے۔ جب تک ہم نے یہاں رہنا ہے نا، یہاں پر بے شمار واقعات، حالات ہماری مرضی کے خلاف پیش آنے ہیں۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کیا لوگوں ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی تمہارے پھلوں کو چھین کر، کبھی مالوں کو چھین کر، کبھی اولادوں کو چھین کر، یعنی مختلف قسم کے ناخوشگوار حالات، واقعات، سانحات، حادثات تمہیں پیش آتے رہیں گے۔ آگے قرآن نے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہے میرے حبیب بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کن کو؟ جو اس طرح کے تمام واقعے کے اوپر صبر کے دامن کو تھامتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ کہ انسان کسی بھی صورت حال کے اوپر جو ریئیکٹ کرنا ہے وہ ریئیکٹ اس کی عقل کے اور شریعت کے تابع ہو، وہ جذبات سے مغلوب ہو کر رسپانس نہ کر رہا ہو۔ تو دیکھیں آپ، قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کی۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو کچھ تم سے چھن گیا ہے نا اس کے اوپر رنجیدہ نہیں ہونا ہے، یعنی اس کے غم کو لے کر بیٹھ نہیں جانا ہے۔ فیوچر کے حوالے سے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ زندگی کی کسی بھی سٹیج پر یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب میں کیا حاصل کر سکتا ہوں، نہیں، ہر حال کے اندر اللہ کی رحمت سے پر امید ہی رہنا ہے۔ اگر 100 مواقع آپ کھو چکے ہیں تو 1000 مواقع پیچھے موجود ہیں، 1000 کھو چکے ہیں تو لاکھوں مواقع پیچھے موجود ہیں، کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اور جس طرح اس کی اپنی شان یہ ہے کہ وہ ان لمیٹڈ ہے، اسی طرح اس نے اس کائنات کے اندر امکانات کی بھی کوئی حد نہیں رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیسا پیارا اصول دیا، فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے خیر ہے، ولیس ذالک لأحد الا للمؤمن، اور یہ بات سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اصابتہ سراء، اگر اسے کوئی خیر، کوئی بلائی، کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی من پسند صورتحال سامنے آتی ہے، شکر وکان خیر اللہ، تو وہ شکر کرتا ہے اور شکر کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اسے کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی مرضی کے خلاف سچویشن سامنے آتی ہے، صبرا، تو وہ صبر کا دامن تھام لیتا، وَكَانَ خَيْرُ اللَّهِ، اور یہ چیز بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے۔ تو غور کریں ذرا، اسلام کس طرح ہمیں ریئیکٹ کرنے کا درس دے رہا ہے کہ ریئیکٹ کرنے کا ذمہ دارانہ طریقہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تصوف کے اندر ایک مسئلہ صدیوں سے الجھا ہوا ہے کہ انسان مجبور محض ہے یا مختار کل ہے، کہ وہ اپنی مرضی میں، اپنے عادات میں، اپنے اعمال میں، افکار میں مکمل طور پر آزاد ہے یا مجبور ہے۔ صوفیاء کرام کے ایک طبقے کا کہنا ہے کہ انسان کی حیثیت تو کٹ پتلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کر کرا تو وہ آپ ہی رہا ہے، جو کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں، تو ہم تو کٹ پتلیوں کی طرح ہیں، تو بس ٹھیک ہے، جو کسی اور کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کے اوپر بس ہم رول پلے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مکتبہ فکر کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، انسان مکمل طور پر خود مختار ہے، اللہ نے اسے مکمل طور پر ایک خود مختار ارادہ دے کر بھیجا ہے۔ اب اگر پہلے نقطہ نظر کو صحیح مان لیا جائے تو پھر انسان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، اور اس سے جواب طلبی کس بات پر ہونی ہے؟ تو یہ گویا انسان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے مترادف ہے۔
اور اگر دوسری بات کو صحیح لے لیا جائے کہ نہیں انسان آل ان آل ہے، جو چاہے کرے، تو یہ انسان کو شاید اوور ایسٹیمیٹ کرنے کے مترادف ہے کہ پھر خدا کی جو اتھارٹی ہے وہ کہاں ہے۔ ہمارے خیال میں یہ حقیقت جو ہے وہ کہیں ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں۔ اور اس حوالے سے حضرت علی کا بڑا مشہور قول ہے کہ جب کسی صاحب نے آ کر ان سے پوچھا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا بااختیار ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی، آپ نے فرمایا اب دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، فرمایا بس یہاں تک انسان بااختیار ہے اور یہاں سے اس کی مجبوری کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس عادت کے ضمن میں ہماری گفتگو کے تناظر کے اندر اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ بعض معاملات کے اندر انسان بااختیار ہے اور بعض معاملات کے اندر مجبور ہے۔ مجبور کہاں ہے؟ جو کچھ حالات، واقعات، سانحات اس کے ساتھ پیش آنے ہوتے ہیں، ان میں تو وہ مجبور ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو نہیں چینج کر سکتا، ان کو نہیں روک سکتا، لیکن ان کے اوپر جو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، رسپانس دینا ہوتا ہے، اس کے اندر انسان مکمل طور پر بااختیار ہے۔ اور اسی کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں اس کی جواب طلبی ہے، اس سے پوچھا جانا ہے کہ کس سچویشن کے اندر تم نے کس طرح کا رسپانس دیا تھا۔ یہ ہے انسانی زندگی کی کل کہانی۔ اب اسی بات کے تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں، جو حالات پیش آتے ہیں، یا جو مسائل ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، ان کو حل کرنے کا ذمہ دارانہ طریقہ کیا ہے، پرویکٹیو میتھڈ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے کل حالات، واقعات، مسائل کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ایسے معاملات جو براہ راست ہمارے کنٹرول میں ہیں، مثلا میرا اپنا رویہ، میری عادتیں، میرا سونا، جاگنا، کھانا پینا، مختلف قسم کے کام کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ میرا بیہیویئر، یہ سارے کا سارا میرے اپنے اختیار میں، میں نے اپنی مرضی سے اس کو چوز کرنا ہے۔ کوئی مجھے مجبور نہیں کرتا ہے کہ تو ایسے نہ کر یا ایسے کر، اس معاملے میں یوں نہ کر، وہ کر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیں مکمل طور پر وہ معاملات جو ہمارے اپنے اختیار میں۔ اس کے علاوہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مگر انڈائریکٹلی کسی نہ کسی درجے میں ہمارا اختیار وہاں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ارد گرد کے ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، ہمارے باس، ہمارے ماتحت، ان لوگوں کے جو بیہیویئرز ہیں، ایٹیچیوڈز ہیں، وہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے اپنے بیہیویئرز ہیں ہمارے اختیار کے اندر، لیکن وہ مکمل تو اس طرح تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے کے اندر ہے بھی کہ ہم انڈائریکٹلی کئی مرتبہ ان کو بھی سمجھا بجا کر، ریکویسٹ کر کے، کہیں حکم دے کر، کہیں کسی انداز میں مشورہ دے کر ان کے بیہیویئرز کو بھی کسی نہ کسی درجے میں چینج بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہمارے اپنے۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری ان معاملات کی ہیں جو کسی بھی درجے کے اندر جن پر ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، انکنٹرولیبل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بے شمار معاملات۔ مثال کے طور پر میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، اب یہ تو نہیں ممکن ہے نا کہ میں اس خاندان کے علاوہ میری شناخت کوئی اور بن جائے۔ میں جس جنس میں پیدا ہوا ہوں وہ بھی وہی رہنی ہے، جو میرا رنگ ہے، جو شکل ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی وہی رہنی ہے۔ اس کے علاوہ میری ذات کے باہر بھی بہت سے معاملات ہیں۔ تیسری جنگ عالمی جنگ کب لگتی ہے، کب نہیں لگتی ہے، اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ لگانے والوں نے مجھ سے پوچھ کر لگانی ہے، نہ ہی اس نے بند مجھ سے پوچھ کر ہونا ہے۔ تو اب اس طرح کے معاملات ایسے ہیں، ہر شخص کی زندگی میں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہوتا۔ اب جو عقل مندی والا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاملات جو مکمل طور پر ہمارے کنٹرول کے دائرے سے باہر ہیں، ان پر تو ایک لمحے کے لیے بھی جلنا کوڑنا انتہا درجے کی حماقت ہے، ان پر ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں، بلکہ ایسے تمام معاملات اللہ کے حوالے کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ وہ ایسے معاملات اللہ کے حوالے کریں، وہ جانیں اور یہ معاملات جانیں۔ اس کے بعد جہاں تک ان معاملات کا تعلق ہے جو ڈائریکٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی ہے، کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگوں کے جو بیہیویئر ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ہماری مرضی سے چینج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 100% ہماری مرضی کے مطابق چینج نہیں ہوگے۔ ایسے معاملات کے اندر جہاں جہاں سمجھا بجا کر کوئی کام بہتر کیا جا سکتا ہے وہاں پر کریں، اور جس حد تک نہیں پاسبل اس کے لیے بھی جلنے کوڑنے سے گریز کریں۔ اپنی توانائیوں اور انرجیوں کو دوسروں کے رویہ جات کے متعلق سوچ کر خام کا ضائع نہ کریں، ورنہ زندگی کے اندر پازیٹیو کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم بچے گا۔ اس کے بعد
जहाँ तक वो पहली कैटेगरी का तल्लक है हमारे अपने कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में, ये है वो जगह जहाँ हमें असल में फोकस करना चाहिए, अपने आप को पॉलिश करने में, अपने आप को निखारने में, अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी कमियों खामियों पर काबू पाने में। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा यहाँ होना चाहिए कि ये है वो दायरा जो मुकम्मल तौर पर हमारे इख्तियार का दायरा है। अब हम लोग करते क्या हैं, गलती ये करते हैं कि जहाँ उनका इख्तियार होता है वहाँ वो इख्तियार अप्लाई नहीं करते और सारे ज़माने पर तबसरे हो रहे हैं, तजिए हो रहे हैं, जी फ़लाना ऐसे कर रहा है, टमकाना ऐसे कर रहा है, फ़लाना आदमी मुझे टेंशन देता है, उसका तर्ज़ अमल मेरे साथ सही नहीं है, फ़लाँ मामले में क्या बनेगा, फ़लाँ में क्या बनेगा। तो सारे ज़माने भर के तजिए एनालिसिस हम करते रहते हैं और जो हमारे इख्तियार का दायरा था जहाँ वाकई हम कुछ नताइज ले सकते थे वो नताइज लेते नहीं हैं। नतीजा ये निकलता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त को फजूल ज़ाया कर कर के, जल जल कर कुड़ कुड़ कर हम अपनी एनर्जियाँ तवानाइयाँ नेगेटिव चीज़ों के अंदर ज़ाया करते चले जाते हैं और दिन ब दिन हमारी महरूमियों के अंदर इजाफ़ा होता चला जाता है। सो ज़िम्मेदार लोग इस फ़र्क को ज़हन नशीन रखते हैं और वो सबसे ज़्यादा फोकस अपने इख्तियार के दायरे में करते हैं। मैंने आगाज़ में बताया था कि इस आदत को हम दो पहलुओं में लेते हैं। दूसरा पहलू क्या है, इनिशिएटिव लेना। ज़िम्मेदार लोग क्या करते हैं, वो आगे बढ़कर अपने आरजुओं अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आगे बढ़कर स्ट्रगल करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं। और गैर ज़िम्मेदार लोग क्या करते हैं, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हालात के साजगार होने का इंतज़ार करते रहते हैं। वो कहते हैं कोई मसीहा हमारी लाइफ में आए और बस ऐसे ही फूंक मारे या ऐसे निगाह उठाए और हमारे हालात संवर जाएं, और ऐसा कुछ कभी भी नहीं होता है और सारी ज़िंदगी इंतज़ार के अंदर ही ज़ाया होती चली जाती है और सारी तमन्नाएं हसरतें बनकर उनके सीनों में रह जाती हैं और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी को गुजार कर अगले जहान में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, कब्र के अंदर दफन हो जाते हैं। तो ज़िम्मेदार लोग क्या करते हैं, वो ज़िम्मेदारी को कबूल करते हैं। वो कहते हैं ये हमारी ज़िम्मेदारी है अपने हालात को बेहतर बनाना, इनिशिएटिव लेना। खालिक़े कायनात ने इंसान को दुनिया के अंदर अपना खलीफा बनाकर भेजा है तो उसको ज़ाहिर है कुछ इख्तियारात भी तो दिए हैं ना। वो कहता है इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफा, कि मैं ज़मीन के अंदर खलीफा नायब बना रहा हूँ। तो ज़ाहिर है कुछ नायब को इख्तियारात भी दिए हैं। कुरान मजीद ने कई जगहों पे इशारा किया इन इख्तियारात की तरफ, फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वही तो है कि जिसने ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है वो सारा कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया। और दूसरी मकाम पर फरमाया वसख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीउम मिन्हु, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ ही तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया है। अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ के अंदर मुसख्खर होने की सलाहियत रख दी है इंसान के लिए, लेकिन अब अगला काम इंसान को करना है कि वो उस सलाहियत को प्रैक्टिकली इस्तेमाल में लाते हुए उन चीज़ों को मुसख्खर करके उनसे काम लें। फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है। अगर बंदा कहे कि मेरे हिस्से का काम भी खुदा ही आकर करे तो ये काम कभी नहीं होगा। ये तो बनी इसराइल वाली बात हो जाएगी ना। उन्होंने कहा है मूसा आप और आपका खुदा जाकर लड़े, हम तो यहाँ बैठे हुए, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कभी नहीं होगा। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक तब्दील नहीं करता जब तक वो ख़ुद तब्दील करने के लिए तैयार ना हो जाए। गोया आप यूँ समझ ले मामला 50-50 का है, 50% खुदा के हिस्से में है और 50% बंदे के हिस्से में। बंदा अगर कहे मेरे वाला भी 50 खुदा कर दे तो ऐसा कभी नहीं होने लगा। आप यूँ समझ लें कि अल्लाह ने कहा बंदे मिट्टी मैंने बना दी है, उससे प्याला तूने बनाना है, या गुलदस्ता उससे तूने बनाना है, लोहा मैंने बना दिया है, उसको हवाई जहाज़ बनाकर फ़ज़ाओं के अंदर तुमने उड़ाना है, सोना मैंने बना दिया है, उस पर मेहनत करके मुख्तलिफ़ ज़ेवरात की शक्ल देकर किसी के गले का हार तुमने बनाना है, जिस शक्ल के अंदर भी डालना है। तो ये 50-50 वाला मामला है। सारा मामला ना खुदा ने अपने हाथ में रखा और ना सारा मामला बंदे के हाथ में दिया। अब देखें ना, फसल उगाने वाली तो खुदा की ज़ात है, लेकिन
کسان کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اسے یہ کرنا ہے کہ وہ اب زمین کو ہموار کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اس کو پانی دے، اس کی دیگر کیئر کرے، جو کچھ ضروری لوازمات ہے پورا کرے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد اب فصل کو اگانا خدا نے ہے، وہ کسان نہیں کر سکتا۔ لیکن کسان کہے کہ یا اللہ جب اگانا تو نے ہے تو پھر باقی سارے کام بھی تو کر لے، تو ایسا نہ آج تک کبھی ہو سکا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا۔ یہیں پر ایک اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھے، قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھے، بدر کے میدان میں اپنی ساری پونجی لے کر میدان میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح خندق کے اندر آپ دیکھیں، خدا اپنے ہاتھوں سے خندق کھود رہے ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ تھوڑی چیز کے اندر برکت آ گئی، مگر ایسا واقعہ ایک بھی نہیں ہے کہ چیز کوئی بھی نہیں تھی اور وہ ایسے غیب سے ایسے نمودار ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام کو ایک لوٹا پانی سے وضو کرا دیا حدیبیہ کے مقام پر، کئی سینکڑوں صحابہ کو وضو کرایا، تو پہلے پانی تھا تھوڑا اور اس کے اندر برکت آ گئی۔ اسی طرح ایک پیالہ دودھ سے ایک موقع پر 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام کو سیر کرا دیا۔ حضرت جابر کے گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا تھا، پورے لشکر کو کھلوا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، مگر ایسا یعنی اسباب کے پردے کے اندر اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ ایسا موقع کوئی بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں اور حضور علیہ السلام نے ایسے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور وہاں سے کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب کی کڑیوں کے اندر پرو دیا ہے۔ اور یہاں پر وضاحت کر دوں، ہمارے ہاں ایک توکل کا جو مسئلہ ہے اس کی بھی توکل کا اور بہت سے سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ پروگرام زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اچھا، توکل کا جو مسئلہ ہے، چلے وہ سوالات پھر بعد میں کر دیں گے۔ میں بلکہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ جو ناظرین ہیں ہمارے جب یہ دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں بھی بہت سے سوال آئیں گے، جی تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں وہ سوال لکھیں تاکہ ہم ان کو نیکسٹ کسی بھی سیشن کے اندر جی بالکل ضرور، بڑی خوشی ہوگی اگر ناظرین کی طرف سے سوال میرے ذہن میں ہیں، وہ پھر ہم اس کو بھی دیکھ جی اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ توکل کا مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی دو انتہائیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک انتہا وہ ہے جو کہتے ہیں جب سب کچھ خدا نہیں کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے پھر خدا ہی کرے، یہ توکل نہیں بلکہ اس کو آپ تعطل کہہ لیں۔ سسپینڈ کا لفظ نہیں عربی زبان کے اندر، اپنے آپ کو بالکل معطل کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو تعطل آپ کہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ اسلام کا تصور تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری انتہا ہے جہاں بندہ کہتا ہے بس جو کچھ کرنا ہے اپنی قوت بازو سے ہی کرنا ہے، یہ تقدیر وغیرہ کی باتیں خام خواہ مولویوں کی باتیں ہیں یا یہ ایسی اولڈ باتیں ہیں، جو کچھ کرنا ہے مطلب مار داڑ کر دیا نا، خود ہی کر دیں۔ اس کو آپ تعقل کہہ لیں کہ جہاں عقل کو اوور ایسٹیمیٹ کر کے سب کچھ عقل کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ توکل ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ہے۔ توکل یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسباب کی کڑیاں جو آپ ملا سکتے ہیں وہ ملائیں، وہاں پر کوئی کمی نہ چھوڑیں، اور اس کے بعد جب نتیجے کی باری آئے تو وہ اللہ پر چھوڑ دے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں مومن کوشش کے معاملے میں مجاہد ہوتا ہے اور نتیجے کے معاملے میں متوکل۔ جب کوشش کی بات آتی ہے تو مجاہد بن جاتا ہے، پوری اسٹرگل کرتا ہے، نتیجے کی بات آتی ہے تو متوکل بن جاتا ہے۔ یہ ذمہ دار لوگ اس نقطہ کو پوری طرح سمجھتے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کے اینڈ میں نا اس کتاب کے اندر ذمہ دار اور غیر ذمہ دار لوگوں کی عادات کو ایک چارٹ کی صورت میں نے واضح کیا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہ دیکھیں، ادھر ذمہ دار لوگ ہیں اور یہ غیر ذمہ دار لوگ، تو چند ایک ڈفرینس بتانے گئے ہیں کہ ذمہ دار لوگ کیا ہیں، وہ زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور ہوتے ہیں، اور غیر ذمہ دار وہ زندگی کی گاڑی کے مسافر ہوتے ہیں۔ ہم مسافروں اور ڈرائیوروں کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈرائیور مکمل طور پر گاڑی پر اس کا کنٹرول، جہاں مرضی بریک لگا دے، جہاں مرضی چلا دے، جہاں مرضی موڑ دے، لیکن مسافر بیچارہ پیچھے بیٹھا جدھر اس کو گاڑی لیے جا رہی ہے۔ اسی طرح وہ مسافر لوگ، غیر ذمہ دار لوگ حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، امام مہدی کے انتظار میں۔ ہاں جی اچھی بات کی آپ نے۔ دوسرا فرق دیکھیں، یہ تاریخ کے عمل ہوتے ہیں کہ تاریخ کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ تاریخ کو خود بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ تاریخ کے معمول ہوتے ہیں کہ جن پر تاریخ عمل کرتی ہے اور چند سال کی زندگی گزار کر تاریخ کے کوڑا دان کے اندر وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ان کا ریموٹ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے موڈ کے خود مالک ہوتے ہیں، اور ان کا ریموٹ
خارجی حالات اور دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جیسے ریموٹ سے آپ چینل نہیں چینج کرتے ہیں, اسی طرح خارجی حالات اور یہی چیزیں ان کے موڈ کا تعین کرتے. بس کسی نے ایک بات کر دی, سارے دن کے لیے موڈ آف ہو گئی, اس نے صبح صبح بات ہی ایسی کر دی ہے. پھر ذمہ دار لوگ, ان کی مثال سادہ پانی کی سی ہوتی ہے جس کو ہلانے جلانے سے اس میں ابال نہیں پیدا ہوتا. سادہ پانی کو جتنا مرضی ہلائیں. اور غیر ذمہ دار لوگوں کی مثال سوڈا واٹر کی بوتل کی سی ہوتی ہے کہ جو ذرا سا ہلانے جلانے یا نمک ڈال دینے سے ابلنا شروع کر دیتی ہے. بس ایک جملہ بول دیں آپ اور ان کا پارا ہے اتنا ہائی ہو گیا, غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. پھر ذمہ دار لوگ, ان کی مثال تھرماسٹیٹ کی سی ہوتی ہے جو حرارت کو کنٹرول کرتا ہے. اور غیر ذمہ دار لوگوں کی مثال تھرمامیٹر کی ہوتی ہے جو حرارت کو 1 منٹ میں شو کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ آگے کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں. ٹوٹل یہ 10 پوائنٹس کی صورت کے اندر یہ ڈفرنس دیا گیا ہے. میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باقی باتوں کو چھوڑتا ہوں. باقی انشاءاللہ وہ ہم ناظرین پڑھ سکتے ہیں. اینڈ کر رہا ہوں بات کا کہ اس عادت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مکمل طور پر خود ذمہ دار ہیں. جب تک آپ اس بات کو ایڈمٹ نہیں نہ کرتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ خود ذمہ دار ہیں. اس زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنا آپ کی ہی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا اپنی زندگی پر کنٹرول ہے, اپنے جذبات پر, احساسات پر, فیلنگز پر, تو پھر باہر کے حالات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسی طرح اگر آپ محسوس کر رہے ہیں نا کہ ماحول کے اندر آپ کو پراپر عزت نہیں مل رہی ہے یا لوگوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے, تو ان کو الزام دینے کی بجائے اپنی کمیوں کا جائزہ لیں کہ آپ میں وہ کمیاں کون سی ہیں جس نے ماحول والے لوگوں کو اتنا شیئر کیا کہ وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں. بڑا خوبصورت ایک کال ہے کسی دانشور کا کہ اے مین کین ناٹ رائڈ یور بیک انلیس اٹ از بینٹ. کوئی آدمی آپ کی کمر پر اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتا جب تک یہ جھکی ہوئی نہ ہو. سو میرا یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کی ذمہ داری کو قبول کریں, تسلیم کریں اور اس بات کو مانیں کہ یہ زندگی ہماری ہے اور اس کو سنوارنا, نکھارنا اور بہتر بنانا یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اتنی مفصل گفتگو کے بعد کچھ اس میں مزید اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا. سوالات ضرور آ رہے ہیں, میرے ذہن میں بھی, آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے. ان کو کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور تاکہ ہم ان پہ نیکسٹ جو ہماری ہوگی کوئی بھی سیشن اس میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. خوش رہیں اور ہمارا چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اگلی عادت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.